سب سے اہم چیز ہے کہ ہم اگر کردار کو سنوارنا چاہتے ہیں تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ میرے آقا حضور غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اجمیر کی سرزمین پر تشریف لائے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ان کے خلاف جو کچھ بھی سازشیں ہوئیں اس میں ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے یہ بات کہ جب ان پر جادو کے حملے کیے گئے اور ان پر اثر نہ ہوا، پوچھا گیا کہ آخر ان پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ جادوگروں نے یہ بات کہی کہ کسی طرح سے ان کے نگاہ کے اثر کو ختم کر دیا جائے، یعنی کوئی ایسا عمل ان کی نگاہ سے سرزد ہو جائے جو مذموم ہو، غلط ہو، خراب ہو، تو ہمارا اثر ان کے اوپر ہو جائے گا۔ نگاہ کی حفاظت کتنی ضروری ہے اور کتنی اہمیت رکھتی ہے، اس بات کو سمجھیے۔ اس کا ایک سائنسی پہلو بھی ہے کہ جب آپ اپنی نگاہوں سے کوئی چیز دیکھتے ہیں اور اس کی تصویر چھپ جاتی ہے آپ کے دماغ میں، تو وہ آپ کے جسم پر، آپ کی باڈی پر، آپ کے دل پر، آپ کی روح پر کتنا اثر انداز ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ان تمام چیزوں سے سوال کیا جائے گا، آنکھوں سے بھی، دل سے بھی سوال کیا جائے گا، کان سے بھی سوال کیا جائے گا۔ نگاہوں سے کیا دیکھا، کان سے کیا سنا، زبان سے کیا کہا اور دل میں کیا رکھتے تھے، ان چیزوں کا سوال ہونا ہے۔ اپنی نگاہوں کو اس قابل بنائیں۔ سب سے اہم چیز ہے کردار کو سنوارنے کے لیے کہ آپ اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ حضور نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل کا یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں۔ نگاہ کو اگر آپ نے روک لیا، نظر کو بچا لیا بعض چیزوں سے، یہ جو ارشاد ہے کہ جب بازاروں میں چلو تو نگاہیں جھکا کر کے چلو، مومن کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ جو بہت اونچا دیکھتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے، وہ دراصل اپنی ہلاکت کا سامان مہیا کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا خیال آپ کریں اور حضور کہ دین پر قائم رہتے ہوئے جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حضرت علامہ عبدالعزیز دباغ مصری نے لکھا ہے۔ وہ بہت بڑے اپنے وقت کے شیخ العالم ہیں، اب ان کا تذکرہ کرنے کا اس وقت نہیں ہے کہ میں کوئی بات کر سکوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جو اس نیت سے اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے کہ میں حضور کے دین پر قائم ہوں، حضور کے فرمان پر عمل کروں، فرمایا وہ ضرور بضرور مرنے سے پہلے حضور کی زیارت نصیب کرے گا، اس کو اللہ نصیب کرے گا۔ اور جو ایک مرتبہ حضور کی زیارت جسے نصیب ہو جائے اس کا کیا پوچھنا۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا، جاگتے ہوئے دیکھنا یہ تو بہت بڑی بات ہے، فرمایا من رانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب مجھے جاگتے بھی دیکھ لے گا۔ خواب میں دیکھا تو مجھے جاگتے بھی دیکھ لے گا، اب یہ کتنی بڑی بات ہے۔ وہ جاہل اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے حضور کو خواب میں دیکھا وہ میدان محشر میں دیکھے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، میدان محشر میں تو اپنے بھی دیکھیں گے، غیر بھی دیکھیں گے۔ فقط اتنا سبب ہے بزم انعقاد محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، وہاں تو سب دیکھیں گے۔ تو پھر اس کی خاصیت کیا ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے حضور کو خواب میں دیکھا وہ مرنے سے پہلے حضور کو دیکھے گا، اور اگر نہ دیکھ سکا تو دم آخر دیکھے گا۔ اور اگر وقت اجل سر تیرے قدموں پہ پڑا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ اس لیے اپنے نگاہوں کی حفاظت کیجیے۔ اور بہت اہم بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنے نگاہوں کی حفاظت کر لے گئے تو آپ کی زبان کی حفاظت خود بخود ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنے نگاہوں کی حفاظت کر لے گئے تو زبان خود بخود کنٹرول میں آ جائے گی، قدم خود بخود کنٹرول میں آ جائیں گے۔ اس لیے اپنے نگاہوں کی حفاظت کیجیے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے، اللہ اکبر، حضور غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو مرید فرماتے تو سب سے پہلے اسے نگاہوں کی حفاظت کا درس دیتے کہ اپنی نگاہ کو کنٹرول کرو کہ تمہیں دیکھنا کیا ہے اور کیا نہیں دیکھنا ہے۔ نہیں، اللہ آپ کو بھی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ بس یہ ارادہ کر لیں کہ ہمیں حضور کا دیدار کرنا ہے تو انشاءاللہ نگاہوں کی حفاظت خود بخود ہو جائے گی۔ بس اتنا ارادہ کر لیں کہ ہمیں دیدار مصطفیٰ کرنا ہے انشاءاللہ، اور اگر آپ یہ ارادہ کریں تو پھر نگاہوں کی حفاظت خود بخود ہو جائے گی، اللہ مدد فرمائے گا۔ آپ کوشش کر کے دیکھیں، قدم بڑھا کر کے دیکھیں یہ کام، کیونکہ عشق پیدا کرنا پڑتا ہے۔ بس یہ بات سن لیں، عشق پیدا کرنا پڑتا ہے، اپنے سے نہیں ہوتا، کوشش کرنا ہوتا ہے اس کے لیے۔ یعنی جلسے میں آپ آئیں
آئے ہیں، بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، بس اس کو سمیٹ لیں اور کوشش کریں، عشق پیدا ہو جائے گا۔ دل کو تو ویسے بھی عادت ہے عشق کرنے کی، عادت ہے کہ نہیں؟ عادت ہے، دل کو عادت ہے عشق کرنے کی۔ اگر حضور سے عشق نہیں کرو گے، کسی اہل غیرے سے عشق ہو جائے گا، اور ایسا عشق ہوگا جو تمہیں نکما اور برباد کر دے۔ اچھوں کو نکما کر دیا، عشق نے غالب نکما کر دیا، سنا ہے نہیں سنا ہے؟ تو وہ عشق خطرناک عشق ہے جو نکما کر دیتا ہے، عشق برباد کر دیتا ہے انسان کو، عشق جان لے لیتا ہے، جو ہے وہ سوسائڈ کروا دیتا ہے، عشق جو ہے وہ پڑھائی میں، فیوچر میں کیریئر کا فیلئر کا سبب بنتا ہے۔ تو ایسوں سے عشق مت کیجئے، عشق اس سے کیجئے جس سے عشق کیجئے تو آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ غالب نے کہا تھا دل ہی تو ہے نا سنگ خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں صدائے کیوں، اور جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ لیکن ایک سچے عشق والے نے غالب کو جواب دیا اور کیا کہا، پھر کے گلی گلی تباہ ہو کرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ یہ پیغام غری نواز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، آپ کے اس پروگرام کو کامیاب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔